وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 56 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم کے جو باطل معبود تھے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس کے اوپر گواہوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے جو یہ جھوٹے معبود ہیں، جو بت ہیں، ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا ضرور جب تم ان سے پھر جاؤ گے۔ جب وہ چلے گئے اپنے تہوار کو منانے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام وہ جو جہاں پہ وہ بت ان کے رکھے ہوئے تھے وہاں چلے گئے۔ فجعلہم جذاذا، اور کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، سوائے ان میں جو بڑا تھا اس کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ شاید اس کی طرف لوٹیں۔ اب واپس آئے وہ، اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا من فعل هذا، من اس میں استفہام
فعلا پہلا صیغہ، من فعل هذا مفعول، بآلہتنا آلہتنا آلہتنا مرکب اضافی با کے ساتھ متعلق فعل، تو جملہ فعلیہ بنا قالوا من فعل هذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا، کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ اب انہ حرف تحقیق تاکید کے لیے آتا ہے جملہ اسمیہ میں، ہو اس کا اسم ہے، لام انہ کے ساتھ مزید تاکید کے لیے آتا ہے، من الظالمین مرکب جاری ہو گیا، تو پورا اس انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنا۔ قالوا تو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے سمع سے آخری صیغہ جو بنے گا سمعنا ہم نے سنا، فتن اب یہاں پہ مفعول آ رہا ہے، ایک نوجوان کو، یذکرہم وہ ان کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے ابراہیم۔ قالوا کہنے لگے، فأتو اس کو لے کے آؤ بھی علی اعین الناس لعلہم یشہدون لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھیں، سب لوگ گواہ ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلا لیا، سوال کرتے ہیں، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اب یہ جو جملہ ہے نا انشاءاللہ یہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس جملے میں کیسے وہ تاکید لے کے آئے تھے۔ کہا انہوں نے، کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یا ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ فعلہ کبیرہم یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، ہذا یہ، فاسألوہم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو یہ کس نے یہ عمل کیا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، بس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، وہ سب کے سب جو تھے وہ لوٹے، انہوں نے غور و فکر کیا اپنے آپ پر، اور ان سب نے یہ کہا اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے بھی، انکم انتم الظالمون یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ ان کو پوچھتے ہو جو نہ بولتے ہیں، نہ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا سر غائب ہے تو کسی کا پاؤں غائب ہے تو کسی کا ہاتھ غائب ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ تم کو کیا فائدہ دیں گے، وہ تم کو کیا رزق دیں گے، وہ تم کو کیا، تمہاری کیا حفاظت کریں گے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لیکن ہدایت نہیں ملی ان کو۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن شیطان نے ان کو ان کی جو بد عقیدگی تھی اس پہ قائم رکھنے کے لیے وسوسہ اندازی کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں یہاں یہ بولتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ کچھ بھی اپنا، نہ کچھ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم اف ہے تم پر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم پر بھی اف ہے، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان سب پر بھی اف ہے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہا انہوں نے جلاؤ اس کو آگ میں اور مدد کرو اپنے الہوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اب دیکھیے الہ مدد کرتا ہے یا الہوں کی مدد کی جاتی ہے؟ کیسے ان کی عقل پہ پردے تھے کہ آگ جلاتے ہیں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے اور اپنے الہوں کی مدد کرنے چلے ہیں۔ دیکھیے ذرا الہوں کی مدد کی جاتی ہے کیا؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہو جا ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی. اور فرمایا کہ انہوں نے چال چلی لیکن ہم نے ان کو کر دیا سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی. تو جناب آپ ان آیات کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ان آیات کے بہت بڑے حصے کو آپ گرامیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں. ابھی فعل مضارع بھی ہے اس میں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اب آپ بہت ایک بڑے حصے کو قرآن کے سمجھ سکتے ہیں، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. فعل، فاعل، مفعول، جملہ اسمیہ، اس کے جو ہم نے تمام جز پڑھے ہیں اور اس میں جو تمام زور کی باتیں ہیں اور سوالیہ اور نفی، سب چیزیں. تو اب آپ جب ڈیلی قرآن پڑھا کریں تو تھوڑی تھوڑی اپلیکیشن بھی اس کو شروع کریں جناب. تو جناب لاسٹ کلاس میں ہم نے فعل مجہول پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی. فعل مجہول آپ نے سیکھ لیا تھا. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول ہوتا ہے پیسو، یعنی جس میں فاعل مذکور نہ ہو. فعل مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے معروف سے؟ مفعول کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں، یعنی مفعول کو فاعل کا اعراب دے دیں گے. تو فاعل جو نصب میں ہوتا ہے وہ مجہول میں جب آئے گا تو رفع میں چلا جائے گا، فاعل کا اسٹیٹس لے لے گا. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فعل کی فارم کو چینج کر دیتے ہیں. اور مجہول کی ڈائی آپ کو کیا بتائی گئی؟ فعلا، ٹھیک ہے جی، فعلا، یہ مجہول کی ڈائی ہے. تو اگر جملہ ہو معروف میں ضرب زید حامدا، تو ضرب فعل، زید فاعل، حامدا مفعول. اب یہ معروف ہے یعنی اس میں فاعل مذکور ہے. ہمیں مجہول بنانا ہے تو دو اسٹیپس کیا ہیں مجھے بتائیے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ حامدون ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حامد جو ہے، جو مفعول ہے، اس کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حامدن. یہ پہلا چینج ہو گیا. اور دوسرا چینج کیا ہو جائے گا؟ فعل کی جو ڈائی ہے ضرب، وہ فعلا کے وزن پہ چلی جائے گی. ضرب حامدن، حامد کو مارا گیا. ٹھیک ہے جی، حامد واز، حامد کو مارا گیا. تو یہ پیسو ہو گیا. تو یہ آپ نے پڑھا پچھلی کلاس میں فعل مجہول بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، بہت آسان سی بات تھی. اب اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو مزید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات ملے گی. دیکھیں جی، آپ کو پہلے میں نے بتایا اسی فعل معروف کے ساتھ میں ایک اور جملہ لکھتا ہوں. حسبا، حسبا زید حامدن. ہاں جی، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ زید نے حامد کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ نہیں، کلیئر بات. ٹھیک ہے جی. تو عام نے لگایا تھا عالمن. زید نے حامد کو عالم گمان کیا، عالم سمجھا. تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو، بتائیے جی، جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ایک مفعول سے بات پوری نہیں ہوتی. جیسے جعل بھی پڑھا تھا آپ نے. ٹھیک ہے جی، جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی چاہیے ہوتے ہیں کچھ فعل کو. صحیح تھی، ہم نے یہ بات کی تھی، کریکٹ. اچھا جی، اب اگر ہم یہ بات کر چکے تھے تو اب مجھے بتائیے جب ہم مجہول بنانے جائیں گے تو کیا کریں گے جی؟ کون ساتھی بتائیں گے؟ فاعل کا ذکر تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، فاعل تو چلا جائے گا. تو فاعل چلا گیا. مفعول کو فاعل کا اسٹیٹس دیں گے. اب کیا کریں؟ اس میں تو دو مفعول ہیں. ہاں جی، اب کیا کریں؟ اس میں تو دو مفعول ہیں. تو نوٹ کر لیجئے، جو پہلا مفعول ہے وہ نائب الفاعل بنے گا. وہ نائب الفاعل بنے گا، اس کو
فائل کا اسٹیٹس ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہ کر دیا. اب کیا کریں؟ ڈائس کی حسبہ کی کیا ہو جائے گا؟ یہ حسبہ. ٹھیک ہے جی. اب دوسرے فعل کا کیا کریں گے بتائیں گے کوئی ساتھی؟ دوسرے مفعول کا کیا کریں گے؟ وہ ویسے ہی رہے گا. وہ نصب وہ میں ہی ویسے رہے گا. ہی رہے گا. وہ ویسے ہی حالت نصب میں ہی رہے گا. یہ پوائنٹ تھا جو آپ کو بتانا تھا بس. ٹھیک ہے جی. کہ جو فائل کا اسٹیٹس ملے گا وہ پہلے مفعول کو ملے گا. مفعول ثانی جو دوسرا مفعول ہے وہ نصب میں ہی رہے گا. حسب حامد عالما. حامد کو عالم گمان کیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. پوائنٹ کلیئر ہے سب کو کہ دوسرا مفعول ویسے ہی رہے گا, صرف پہلا مفعول جو ہے وہ فائل کا اسٹیٹس لے گا. کیا ہو گیا؟ فعل مجہول نائب الفاعل حامد. ٹھیک ہے جی. نائب الفاعل حامد ہو گیا. اور عالمن جو ہے وہ مفعول ہی رہے گا. وہ مفعول ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. یہ تو سادہ تھا. فعل مجہول اور نائب الفاعل. صحیح ہے جی. کلیئر ہو گیا سب کو یہ نقطہ؟ بہت آسان سی بات تھی. اچھا جی. تو یہ آج کی ہماری ہو گئی سلائیڈ نمبر 1. پتہ ہی چلا کہ جب ہم مجہول بنائیں گے تو جو پہلا فائل ہوگا صرف وہی نائب الفاعل بنے گا. دوسرا مفعول ہی رہے گا. پہلا مفعول صرف نائب الفاعل بنے گا, دوسرا مفعول ہی رہے گا. اچھا جی. اب آج کا ٹاپک جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ میں ابھی آپ نے تقدیم و تاخیر پڑھی تھی, یعنی خبر پہلے آ جائے یا متعلق خبر پہلے آ جائے. تو جناب نوٹ کر لیجئے جب بھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا, جب بھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے عموماً کہ اس سے حسر زور کم آ جاتا ہے. ہاں جی. حسر بھی آتا ہے اور اس سے تاکید آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کس چیز پہ تاکید ہوتی ہے؟ جس چیز کو پہلے لایا جائے. سمجھ رہے جی. جس کو مقدم کر دیا جائے, یعنی جس کو پہلے لے آیا جائے, پرائرٹی دے دی جائے, اس پہ زور آ جاتا ہے, اس پہ تاکید ہو جاتی ہے. اچھا جی. تو اب ہم ایک سادہ جملہ بناتے ہیں, جیسے ہم بناتے ہیں ناصرہ زید. زید نے مدد کی. کس کی؟ حامد کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل جملہ فعلیہ. اگر میں آپ کو کہوں جی اس میں آپ جو حامدن جو مفعول ہے لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ ذرا, فعل فاعل مفعول. جو مفعول ہے حامدن, اس کو آپ پہلے لے آئیں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ پہلے لے آئیں فعل سے بھی. حامدن نصر زید. حامدن نصر زید. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا کیا آپ نے؟ آپ مفعول جو ہے اس کو آپ نے پہلے رکھ دیا. صحیح ہے جی. تو یہ کہلائے گا مفعول مقدم. ایسے ہی کرتے تھے نا ہم, مقدم لکھتے تھے جو چیز پہلے آتی تھی. صحیح ہو گیا جی. اچھا یہ زید دونوں ہوگا نا, یہ میں کو چینج کرتا ہوں تو فائل ہی ہے نصارہ زید. ٹھیک ہے جی. یہ فعل رہا اور یہ فائل رہا, ایسے کا ایسے. بس کیا کیا, مفعول جو ہے اس کو مقدم کر دیا.
پہلے لے آئے فعل سے بھی. صحیح ہے. یہ مفعول ہے, اس کی پہچان کیا ہے یہ مجھے بتائیے. بہت اہم نقطہ ہے, میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں جناب, یہ مفعول ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ نصب میں ہے, حالت نصب. اعراب نصب میں ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, یہ بہت اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مفعول ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ نصب میں ہے. بہت اہم بات ہے یہ. صحیح ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مفعول مقدم ہی ہے. صحیح ہے, یہ مفعول ہے جو مقدم ہو گیا کیونکہ حالت نصب میں فعل سے پہلے آ گیا. اب اس سے کیا ہوگا, یہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, یہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا, صرف مفعول جو ہے وہ مقدم ہو گیا ہے. اب اس سے تاکید آ جائے گی کس میں؟ جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اس میں تاکید آتی ہے. تو اب دیکھیں, اگر ہم اس کو اردو میں کوشش کریں بیان کرنے کی, تو اب اس کا ترجمہ ایسا ہوگا, حامد. صحیح ہے جی, حامد کی زید نے مدد کی. صحیح جی, اب جو حامد ہے اس پہ تھوڑا سا تاکید آ گئی ہے, اس پہ زور آ گیا ہے کہ جناب حامد کی مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, حامد کی مدد کی گئی ہے. تو اس سے کیا ہوا, جملہ فعلیہ رہا اور مفعول پہ, مفعول میں تاکید آ گئی. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیے, اگر یہ جملہ نصر زید حامدن کی جگہ ہم ضمیر لے آتے, ٹھیک ہے جی, ضمیر لے آتے اور ہم کہتے ہیں نصارہ ہو, اٹیچ ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے جی, زیدن. اب حامد جو ہے اس کی جگہ ہم ضمیر لیں ہو, زید نے اس کی مدد کی. جملہ فعل لیا ہے, فعل مفعول فاعل. اب میں آپ سے کہتا ہوں جی ذرا مفعول کو پہلے تو لے کے آئیے, تاکید کے لیے کیا کریں گے؟ ہوا کیسے, وہ تو رفع میں چلا جائے گا, پورا کانسیپٹ غلط ہو جائے گا ہمارا. تو مفعول جو ہے وہ تو نصب میں ہی رہے گا نا, جیسے ابھی ہم نے دیکھا حامدن نصب میں ہی رہے گا کیونکہ مفعول ہے. تو ہو جو ہے وہ نصب والی ضمیر ہے اور ہوا تو رفع والی ضمیر ہے. کریکٹ جی. تو اس کو نصب نہیں رکھنا ہے. اچھا جی, اب اس کو نصب نہیں رکھنا ہے تو آپ بولے سر ہو لکھ دیں گے ہم. اب ہو تو اٹیچ ضمیر ہے, چلیں جی دیکھتے ہیں. نصارہ زیدن, تو ہم مفعول کو پہلے تو لے گئے, لیکن ہو تو اٹیچ ضمیر ہے, وہ اکیلے تنہا تو نہیں آ سکتی, اس سے جملہ شروع نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے جی. کریکٹ. تو نوٹ کر لیجئے, جب ایسی سچویشن آ جائے, مفعول مقدم ہو جائے, ٹھیک ہے جی, مفعول مقدم ہو جائے تو ایک ہیلپنگ ورڈ ہے یا, وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہو کو اٹیچ ہونا ہے. کس کے ساتھ اٹیچ کریں گے؟ ایک ہیلپنگ ورڈ ہے یا, اس کو لایا جاتا ہے ایاہو نصارى زید. اب اس جملے میں تاکید کے ساتھ ساتھ حصر بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی ہی زید نے مدد کی. ٹھیک ہے جی, تاکید بھی آ گیا اور یا کے آنے سے اس میں حصر بھی آ گیا. تاکید, اس کی ہی زید نے مدد کی. کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا جی؟ یا کا نعبد اسی پہ ہے سر, اسی. بالکل اسی پہ ہے. دیکھیے جی, اب ہم لکھتے ہیں, ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. عبادہ یا عبودو, ٹھیک ہے جی, عبادہ یا عبودو. اب عبادہ یا عبودو, اب عبد اس میں جو فعل آیا ہے وہ مضارع ہے, تو اس سے میں ابھی آپ کے سامنے لکھتا نہیں ہوں, سب سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مضارع پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا انالیسس بھی کریں گے. عبادہ یعبدو مضارع ہے, یعبدو سے جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے نعبدو, ہم سب عبادت کرتے ہیں. اگر ہم سادہ جملہ فعلیہ بناتے بغیر تقدیم و تاخیر کے تو ہوتا نعبدو کا, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن وہاں پہ کا جو ہے مفعول, اس کو پہلے لایا گیا ہے کیونکہ حصر ہے جملے میں. ٹھیک ہے جی, اور کا جب پہلے آیا تو آپ کو پتا ہے کا اٹیچ ضمیر ہے, اس کے ساتھ یا آئے گا. تو یا کا نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس جملے میں مفعول کو مقدم کرنے سے اس میں حصر آ گیا ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جناب ابھی تقدیم و تاخیر کا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے واضح ہوا کہ کتنا اہم ہے.
اس جملے میں تاکید اور حصر آتا ہے اور مفہوم بالکل چینج ہو جاتا ہے. اگر جملہ ہو نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ٹیڑھ نکالنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن بات ایسے نہیں ہے. بات ہے ایاک نعبد، جو عہد ہے جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو یا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر جب مفعول شروع میں آ جائے تو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو یہ کانسیپٹ؟ مفعول جو ہے مفعول کی اگر تقدیم کر دی جائے، اس کو پہلے لایا جائے تو وہ نصب میں ہی رہتا ہے، جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. بہت اہم بات ہے، جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. صحیح ہے جی. مفعول مقدم بن جاتا ہے اور فعل اور فاعل آ جاتے ہیں بالترتیب، اور جملہ فعلیہ میں تاکید آ جاتی ہے مفعول پر. صحیح ہے، سب کو کلیئر ہے؟ اچھا جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، صحیح جی، ذرا سوچئے گا کہ ہم نے آپ کو جملہ اسمیہ کی تعریف یہ بتائی تھی کہ وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، مبتدا خبر، اور جملہ فعلیہ کی تعریف یہ بتائی تھی کہ وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. تو ہم اس کو جملہ فعلیہ ہی کہہ رہے ہیں. صحیح جی، اس کو ہم جملہ فعلیہ ہی کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کو کیا ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے؟ میرا آپ سے سوال ہے. مبتدا رفع میں ہوگا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. 100% کریکٹ آنسر ہے کہ مبتدا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا مبتدا خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں. یہ نصب میں ہے اس لیے مبتدا نہیں بن سکتا، یہ مفعول مقدم ہی رہے گا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ کا جواب بالکل 100% صحیح ہے. سب ساتھیوں کو ہمارے بھائی نے جو جواب دیا وہ سمجھ میں آ گیا جناب، کہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ حالت نصب میں ہے، اور مبتدا اور خبر کا رول ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حالت رفع میں ہی آتے ہیں. صحیح ہو گیا جی، کلیئر ہے؟ چلیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر مفعول مقدم ہو جائے گا تو جملہ فعلیہ ہی رہے گا. یہ کنکلوژن ہے اس والی سلائڈ کا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کنکلوژن کہ اس سے جملہ فعلیہ میں تاکید حصر کا مفہوم آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ سر ایہ کیا حروف رہے گا یا کس ٹائپ کا ورڈنگ؟ ہاں جی، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے جی، حرف ہے، بالکل یہ ایک حرف ہے. ہی میننگ ہے سر، اس کا کیا بولا میننگ؟ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے جی، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، وہ صرف سپورٹ کے لیے آتا ہے ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے مفعول مقدم ہو جائے تو پھر اس میں تاکید اور حصر آ جائے گا. وہی کا مفہوم تو ہم مفعول مقدم ہونے سے لائے ہیں. صحیح ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا میننگ کوئی نہیں ہے. چلے جی. اچھا جی، تو مفعول کو آپ نے مقدم کیا، بہت آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں. خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ نے مفعول کو مقدم کر کے دیکھ لیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں جناب، مفعول کو مقدم نہ کریں، فاعل کو مقدم کریں، فاعل کو پہلے لے کے آئیں. لکھ لیتے ہیں ہم لوگ فعل، فاعل، مفعول. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فاعل کو پہلے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ہو جائے گا اللہ اللہ خلق الانسان. خلق الانسان. ہاں جی، اب مجھے بتائیے فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں کون انالیسس کرائے گا مجھے اس جملے کا؟ اللہ خلق الانسان. اللہ مبتدا بن کے آ رہا ہے. مبتدا بن رہا ہے. ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. دیکھیے جی، ابھی کیونکہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے
جو اسم مبتدا سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اب ہم نے یہ جو جملہ فعلیہ تھا اس میں چینج یہ کیا ہے، یہ جملہ فعلیہ جو تھا اس میں ہم نے چینج یہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے جو فاعل تھا اس کو مقدم کر دیا. اب ہم نے فاعل کو جیسے ہی مقدم کیا تو ہمیں پتا ہے کہ فاعل تو حالت رفع میں آتا ہے، رفع میں. صحیح ہے جی. اور جب رفع میں آپ کو اسم جملے کے شروع میں مل جائے تو پھر وہ فاعل نہیں، وہ مبتدا بن جائے گا. صحیح ہے جی، یہی پوائنٹ تھا نا. ابھی جی آپ نے مفعول جب ہم پہلے لے کے آئے تھے حامدن، تو آپ نے اس کو مبتدا کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا جی مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے، نصب میں نہیں آ سکتا. تو جناب اب دیکھیے، آپ نے جب فاعل کو مقدم کیا تو وہ مبتدا بالکل بنے گا کیونکہ حالت رفع میں ہے. سب کو بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے بہت آسان ہے. آگے خلقہ، ہاں جی مجھے بتائیے خلقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور خلقہ کا فاعل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، یا ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے. ہاں جی ضمیر ہے سر. ہاں جی، سب ساتھی اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ خلقہ کا فاعل ضمیر ہوا ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے. ظاہر ہے، ظاہر. ظاہر ہے تو آپ مجھے بتائیے کہاں پر ہے؟ ظاہر نہیں سر، اسی میں ہے سر. جو ساتھی ظاہر کہہ رہے ہیں وہ بتائیے اگر ظاہر ہے تو کہاں پر ہے؟ الانسانہ سر. الانسانہ مفعول ہے، مفعول ہے. الانسانہ کیسے فاعل ہے؟ الانسانہ تو اس کا مفعول ہے. اللہ کو وہ اللہ مقدم کر دیا نا. ظاہر اللہ کو اللہ اللہ ہاں دیکھیں مبتدائی فاعل. نہیں، مبتدا مقدم فاعل کر نہیں دیا. ہے. ابھی ہم نے اگری کیا ہے کہ اب وہ فاعل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. اگر آپ مبتدا جملہ بنا. فعلیہ لیتے تو آپ فعل، فاعل اور مفعول کہتے. اب آپ نے جب فاعل کو مقدم کر دیا تو وہ مبتدا بن گیا، اب وہ فاعل نہیں ہے. صحیح ہے جی، اب وہ مبتدا ہے، اب وہ مبتدا ہے. صحیح ہے جی. تو اب چونکہ مبتدا ہے تو خلقہ کا فاعل اب اس کے اندر ہوا ہی ہے. صحیح ہے جی. جی کیونکہ فاعل کو آپ نے جب مقدم کیا تو وہ مبتدا بن گیا کیونکہ حالت رفع میں. ابھی ہم نے سب نے اس پہ اگری کیا. تو جب وہ مبتدا بن گیا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا بھی ہو اور فاعل بھی ہو. نہیں، مبتدا ہے، جملہ اس میں مبتدا بن گیا. اب آگے چل رہے ہیں ہم. خلقہ جو ہے وہ فعل پلس فاعل ہوا کی ضمیر اس کے اندر ہی موجود ہے. اب جی ٹھیک ہے جی، اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا. پیدا. الانسان، الانسانہ کیا ہے؟ مفعول تھا، وہ مفعول ہی ہے. مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. تو فعل، فاعل ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر ہی اور مفعول مل کے کیا بنے؟ جملہ، فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنے. اب مجھے بتائیے جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ خبر بنے. خبر بنے گا مبتدا کے لیے. خبر بنے گا. یہ اب جملہ فعلیہ پورا مل کے خبر بن گیا مبتدا اللہ کے ساتھ، اور یہ جملہ اسمیہ بن بنا. تو جناب دیکھیے اس والی سلائیڈ سے آپ کے سامنے بہت سارے کنکلوژن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو نوٹ کریے گا ایک ایک کر کے. جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہو اور اسم بھی رفع میں ہو تو وہ مبتدا ہو جائے گا، تو وہ جملہ اسمیہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ ہمیں بات پتہ چلی کہ پورا جملہ، دیکھیں جی آگے ہم نے پورا جملہ فعلیہ بنایا نا، خلق الانسان، فعل، فاعل اور مفعول. پورا جملہ مل کے بھی خبر بن سکتا ہے. یہ پہلی بار آپ کے سامنے آیا. ٹھیک ہے جی، پورا جملہ مل کے بھی، پورا جملہ فعلیہ مل کر بھی خبر بن سکتا ہے. صحیح ہے جی. پہلے ہم سمجھتے تھے خبر اور جو مبتدا ہے وہ ایک آئسولیٹڈ، ایک الگ الگ اسم ہوگا. نہیں، پورا جملہ مل کے بھی خبر بن سکتا ہے. صحیح ہے جی، نوٹ کریے گا اس بات کو. پورا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ بھی مل کے بھی خبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ اچھا جی، اب نوٹ کریے جملہ اسمیہ جو ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا جملہ اسمیہ. اچھا جی، اب
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اب میں آپ کو اس ٹاپک کو دوسرے طریقے سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس طریقے پہ جانے سے پہلے ذرا اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا تقدیم و تاخیر کرنے سے جملے میں زور آ جاتا ہے. تو کیا کس طرح زور ہم ترجمے میں لے کے آئیں گے، آئیے جی دیکھتے ہیں. پہلا جملہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، تخلیق ہے جی. جملہ فعلیہ سے جب ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا تو اب دیکھیے ترجمہ کیسے ہوگا. اللہ اس نے تخلیق کیا انسان کو. آ گئی اس میں تاکید؟ بالکل آ گئی، کیونکہ آپ یہاں پر مبتدا کے ساتھ ساتھ فاعل کو بھی لا رہے ہیں. اللہ خلقہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو. تو آئی جناب تاکید کے نہیں؟ بالکل آ گئی. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل جی سر، ظاہر ہو گیا. جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں، جیسے آپ کے سامنے. صحیح ہے جی. تو 3 کنکلوژنز. نمبر 1، فعل سے جملہ شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ، اسم سے ہوگا اور وہ بھی رفع میں ہے تو جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، پورا جملہ فعلیہ بھی مل کے بن کے خبر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بھی پورا جملہ مل کے بھی خبر بن سکتا ہے جیسے آپ کے سامنے. نمبر 3، جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہے، زیادہ قوی ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب نوٹ کریں، جب یہ یہاں تک تو کلیئر ہے نا سب کو؟ اچھا جی، اب دیکھیے جب کہ آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا ہے تو آپ کو کیا یاد ہے جملہ اسمیہ کی کیا کیا قواعد ہیں؟ ہاں جی، جملہ اسمیہ کے قواعد یاد ہیں جناب؟ مبتدا خبر سے متعلق. مبتدا رفع میں رہے گا. مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. خبر نقرہ رہے گی. نہیں، پہلے تو اعراب پورا کریں نا، چاروں باتیں کریں گے. خبر بھی رفع، مبتدا رفع میں، خبر بھی رفع، خبر بھی رفع میں، خبر بھی رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر. اچھا جی، تو یہ خبر تو جملے کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، یہ خبر تو جملے کی صورت میں. تو جملہ فعلیہ کے قواعد لگیں گے اس پہ. صحیح ہے جی، جملہ فعلیہ کے قواعد لگیں گے کیونکہ تو جملہ فعلیہ ہے. لیکن چونکہ یہ خبر بن رہا ہے تو اس کو پورے جملہ فعلیہ کو رفع میں کنسیڈر کیا جائے گا جگہ کے اعتبار سے، کیونکہ جگہ خبر کی ہے. آپ کہیں رفع لگائیں گے نہیں اس پہ، یہ دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو گرامٹیکلی بتا رہا ہوں. جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کے قواعد لگے ہیں، کوئی رفع نصب جر کے بارے میں آپ سوچیں گے بھی نہیں، جیسے کہ ہم نے جملہ فعلیہ بنایا ابھی. لیکن چونکہ یہ خبر ہے اور خبر رفع میں ہوتی ہے تو اس جملہ کو ایز اٹ از جملہ فعلیہ کے قواعد کے ساتھ رفع میں کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ خبر کی جگہ پہ آیا ہے. صرف کنسیڈر کیا جائے گا، رول کوئی اپلائی نہیں کریں گے. کہیں آپ رفع میں لگانا شروع کر دیں جملہ فعلیہ کو تو غلط ہو جائے گا. صحیح جی، صرف ایز اٹ از جملہ فعلیہ بنائیں گے جملہ فعلیہ کے قواعد کے ساتھ اور رفع میں کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب آپ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو جناب نوٹ کر لیجئے، یہ بھی آپ کے نالج کے لیے ہے کہ گرامر والے جملے کو وسعت کے اعتبار سے نکرہ کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ نکرہ ہی ہے. صحیح ہے جی. اب آپ یہ بولیں جی آپ اس کو نکرہ بنائیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نکرہ بنانے کی. جملہ فعلیہ کے قواعد لگیں گے جو آپ نے پڑھے ہیں. گرامر والے پورے جملے کو وسعت کے اعتبار سے نکرہ کنسیڈر کرتے ہیں. چلیے جی، بات صحیح ہوگی. تیسرا قاعدہ ہے جملہ اسمیہ کا کہ خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے تابع ہوتی ہے.
یہاں پہ نوٹ کر لیجیے جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اللہ واحد خلقا، واحد کا صیغہ بالکل میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یعنی خبر مبتدا کے تابع ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب اس جملے اس ٹاپک کا میں نام چینج کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صحیح ہے جی. وہ تقدیم و تاخیر ہم نے مفعول میں پڑھا، بالکل صحیح تھا، لیکن یہاں پہ تو تقدیم و تاخیر کرنے سے جملے کا سٹیٹس ہی چینج ہو گیا. جملہ فعلیہ سے وہ جملہ اسمیہ ہو گیا. تو اب کیا میں اس ٹاپک کا نام یہ لکھ سکتا ہوں، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا قاعدہ یا طریقہ. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی جملہ فعلیہ ہو اس کو جملہ اسمیہ کیسے بنائیں گے جی بتائیے. فائل کو فائل پہلے کو لے آئیں گے. مقدم فائل کر کو دیں گے. پہلے لائیں گے. فائل کو پہلے لے آئیں گے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. تو اب آپ کو ٹاپک سمجھ میں آیا جی. یہ ٹاپک ہے اصل میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ. کوئی بھی جملہ فعلیہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے، اس کے فاعل کو ڈھونڈیں گے جملہ فعلیہ میں سے اور اس کو جملہ فائل فعلیہ کو سے پہلے رکھ دیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہے جملہ فعلیہ کے. تو جب تاکید لانی ہوتی ہے، تاکید، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ ہم کر دیتے ہیں. یہ سلائیڈ نمبر 3 ہے نا 4 ہے، کچھ یاد ہے آپ کے ذہن میں؟ 3 ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہماری بات سمجھ میں آئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم واپس لوٹی ہے اور اس نے اپنے معبودوں کے ساتھ جو حشر ہوا وہ دیکھا، اور انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں ان کے غصے کا عالم کہ کس غصے میں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا ہے تو انہیں ابراہیم علیہ السلام سے پتہ ہے کیا سوال کیا انہوں نے. اچھا، ہم اس سوال پہ جانے سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا، ہم لوگ ایک سادہ جملہ خود بناتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم اس زور کو سمجھ سکیں جو وہ جملے میں لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک سادہ جملہ بناتے ہیں، فعلتا. ہاں جی، آج وہ جو ہم وزن کے طور پہ پڑھتے تھے نا، وہ خود فعل کے طور پہ آ گیا ہے. صحیح جی. مادہ ہے فعلا، اور فعلا کے وزن پہ یہ تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، تو نے کیا. ٹھیک ہے جی. فعلا کا کام کیا مطلب ہے؟ کرنا. تو فعلتا، تو نے کیا. اچھا جی، کوشچن کرنا تھا انہوں نے، تو انہوں نے تو سوال ہوتا افعلتا، کیا تو نے کیا؟ ٹھیک ہے جی. ہاذا یہ مفعول کے طور پہ آ گیا، کیا تو نے یہ کیا؟ بی آلہتنا، آلہتنا مرکب اضافی با کے ساتھ مرکب جاری، اور مرکب جاری جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو متعلق فعل ہوتا ہے، تو آگے متعلق فعل یا ابراہیم نادا منادا جو آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پوری آیت. اچھا جی، ابھی ہم آیت کی طرف نہیں گئے. تو یہ جملہ سادہ ہوتا افعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا؟ لیکن انہوں نے پتا کیا کیا، انہوں نے اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا، کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے جملہ اسمیہ سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کا فاعل نکالا. مجھے بتائیے فعلتا کا فاعل کیا ہے جی جناب؟ انتا. انتا، اس کی ضمیر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دیکھیے ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے فعلا کی، تو آپ تو بات مان لیتے تھے، لیکن دیکھیے آج اس ضمیر کو آپ باہر نکالنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ضمیر کو آپ باہر نکالنے لگے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو ضمیر اس کے اندر چھپی ہے اس کو باہر بھی نکالیں گے. تو دیکھیے جی، یہ ضمیر باہر آ رہی ہے، اس کے اندر انتا کی ضمیر ہے فاعل، اور فاعل کو نکال کے آپ نے پہلے لانا ہے تاکہ وہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو سکے.
تو آپ نے کیا کیا، اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے انتا اس کو باہر نکالا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فاعل کو پہلے لانا ہے تو فاعل باہر آ گیا. اچھا جی، لیکن ہمیں پتہ ہے جو حمزہ استفہام ہے اور اسماء استفہام ہے ان کو تو صدارت ہی چاہیے، وہ تو شروع میں ہی آئیں گے. تو انتا باہر آ گیا، اب فعل اور فاعل اور مفعول لے آئیے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو اب ہمیں پتہ چلا حمزہ تو اس میں حرف استفہام ہے، انتا مبتدا بنا، فعلتا فعل پلس فاعل، ابھی بھی اس کے اندر فاعل جو ہے وہ انتا ہے، صحیح ہے جی، کیونکہ فعلتا کا جو فاعل ہے وہ انتا ہوتا ہے، اور ہادہ مفعول ہے، بھی آلہتنا آگے متعلق، اور یا ابراہیم نادا منادا. اب دیکھیے جی، کیا تو نے کیا یہ ان کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، اے ابراہیم. تو دیکھیے جی، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تاکید اور زور آ جاتا ہے، تو جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں. اور آپ نے اس مثال میں جو ضمیر ہوتی ہے اس فعل کے اندر اس کو بھی نکالنا سیکھ لیا، کہ جب وہ ضمیر ہوگی، فاعل اگر ظاہر ہوگا تو پھر بہت آسان ہے، جیسے ہم نے پہلے جملے میں کیا تھا خلق اللہ الانسان، تو اللہ فاعل ظاہر تھا، آپ نے پہلے لے آئے اللہ خلق الانسان. اگر فاعل ضمیر ہو تو بھی اس کو نکالیں گے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. تو فعلتا کے اندر ضمیر کیا ہے، انتا، اس کو نکالا آپ نے، مبتدا بنا دیا، اور آگے جملہ فعلیہ اس انتا کے لیے خبر بن جائے گی، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جناب، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے جی. صحیح جی. اب یہ جو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جو اس میں تاکید ہے نا، جو اس جملے میں تاکید ہے، اس کو آپ اس اسلوب کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ سکتے جناب. یعنی آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک آپ اس اسلوب کا نہ سمجھ لیں کہ وہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنایا گیا ہے. سمجھ رہے جی؟ ہاں جی. اچھا جی، بہت آسان سی بات ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، فاعل کو پہلے رکھ دینا ہے، بہت آسان ہے. اچھا جی، میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں، ذرا آپ جلدی جلدی مجھے اس کو جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بناتے جائیے تاکہ بہت آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ جملہ فعلیہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ جملہ اسمیہ بناتے جائیے. بہت آسان سی ایکسرسائز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پہلا جملہ لیجئے، دخل المعلم فی الفصل. معلم داخل ہوا کلاس میں، دخل فعل ہے، المعلم فاعل ہے، فی الفصل مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے جی، دخل المعلم. ہاں جی، جملہ فعلیہ دخل المعلم میں فاعل کون ہے، معلم. معلم. اس کو جملہ اس میں بنانا تو کیا بن جائے گا، المعلم المعلم دخل المعلم دخل في الفصل. دخل فی الفصل. ماشاء اللہ، بہت آسان. اچھا جی، اس جملے کو میں ذرا، یہ معلم جو ہے نا، ان کی جگہ دو معلم لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دو معلم ہو یا جمع ہو، جب فاعل ظاہر ہوگا تو صیغہ پہلا یا چوتھا ہی آئے گا، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہی صیغہ لے آئے ہم، دخل
मुअल्लिमानी, और फिल फसली वैसे ही रहेगा, अब उसको बार बार नहीं लिखते अब। हाँ जी, दखल अल मुअल्लिमानी फिल फसली। जनाब जुमला इसमिया बना दीजिए। हाँ जी, मुअल्लिमानी المعلمانی دخلا एक मिनट, अच्छा कोई साथी अल मुअल्लिमैनी क्यों कह रहे हैं जनाब? फाइल जो है वो रफा में होता है, उसको आप मुब्तदा बनाते हैं तो वो रफा में ही रहेगा, अल रफा में ही मुअल्लिमैनी रहेगा। क्यों? सही जी, मुब्तदा तो मुअल्लिमानी है, करेक्ट। ओके आगे चलिए जी, अल मुअल्लिमानी दखला ला हो जाएगा, ला। भाई ये एक हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं दखला हो जाएगा, यानी आप इसका दूसरा सीगा ला रहे हैं, दखला दखला, ठीक है जी। और फिल फसली तो वैसे ही रहेगा। कितने साथी हैं जो इन भाई से अग्री करते हैं और कितने साथी हैं जो कहते हैं नहीं जी ये दखला क्यों कर दिया? हाँ जी सही है सर, एग्री। सही है, दखला सब होगा क्योंकि वो दो मुअल्लिमान। खबर मुब्तदा को फॉलो करती है। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। जनाब सब साथी अग्री कर रहे हैं? जी सर। हाँ जी, एक दो आवाजें आ रही हैं, बाकी सब साथी भी अग्री कर रहे हैं? जी जी एग्री कर रहे हैं। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। तो सब साथियों का जवाब सही है। मुब्तदा डुअल है, सही है जी, मुब्तदा डुअल है। आगे जो खबर आएगी वो मुब्तदा को फॉलो करेगी जिन्स और अदद के एतबार से, सही है जी। तो जब वो जिन्स और अदद के एतबार से फॉलो करेगी तो क्योंकि डुअल है तो खबर में भी डुअल का सीगा आएगा, ठीक है जी। अल मुअल्लिमानी दखला फिल फस्ली, दो मुअल्लिम दाखिल हुए, वो दोनों दाखिल हुए फसल में। जुमला फेलिया में ऐसा नहीं होता, सही है जी, क्योंकि हमें पता है जब फाइल जाहिर हो तो सीगा पहला या चौथा ही आता है। माशाल्लाह, ठीक है जी, आपने बहुत जबरदस्त पिक किया आप सबने इस पॉइंट को। अब इसको हम जमा भी कर देते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है जब आपको समझ में आ गया है। दखलल मुअल्लिमूना फिल फसली, वो सब मुअल्लिम भी दाखिल हुए फसल में, तो क्या हो जाएगा? अल मुअल्लिमूना दखलू 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 फिल फस्ल। दखलू फिल फस्ली। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं मुअन्नस का भी बना लेते हैं। मुअल्लिमतु की बात करेंगे तो चौथा सीगा आएगा, सही है, क्योंकि मुअन्नस है। दखलत मुअल्लिमान दखलत अल मुअल्लिमतु फिल फिल फस्ली। फसली। अच्छा जी, ये दखलत है ना, इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे? कसरतुल आर्जी लगाएंगे, दखलतिल मुअल्लिमतु फिल फस्ली, ठीक है नहीं जी, क्योंकि मिला के पढ़ना दो साकिन है। हाँ जी आगे चलिए, बनाइए इसको, क्या होगा? अल मुअल्लिमा तू, सही है जी, आपने दखलती फाइल को मुब्तदा बना दिया। हाँ जी, दखलती फिल फस्ल। नहीं दखलती क्यों? दखलती तो गलत हो जाएगा, दखलत दखलती फिल तो यानी फस्ल। तू मुअन्नस दाखिल हुई। दखलत अल मुअल्लिमतु दखलत फिल फस्ल। हाँ जी, दखलत पहले चौथा ही सीगा आएगा ना? चौथा सीगा है, चौथा सीगा। यस, दखलत और फिल फसली वैसे के वैसे। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, सही है जी। अच्छा जी, अगर हो दो मुअल्लिमात की बात हो तो दखलतिल मुअल्लिमातानी फिल फसली। हाँ जी, क्या हो जाएगा? अल मुअल्लिमतानी दखलता। दखलता, माशाल्लाह, सही जी। दो मुअन्नस का जो सीगा है दखलता, पांचवा सीगा वो आ जाएगा फिल फसली। हाँ जी, अगर हो दखलतिल मुअल्लिमातु जमा फिल फसली, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? अल मुअल्लिमातु दखलना, दखलना दखलना फिल फस्ल। दखलना फिल फसली। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल सही जवाब आया आप साथियों की तरफ से। जनाब किसी साथी का इस वाली स्लाइड में, इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कॉन्सेप्ट तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे किसी साथी का कोई भी सवाल है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ लीजिए जनाब।
ٹھیک ہے جناب. ہاں جی. ذبح المسلمون البقرۃ. ہاں جی اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیجئے. المسلمون المسلمون ٹھیک ہے. رفع میں ویسے ہی مبتدا بن گیا. اونا ساؤنڈ رفع کی ہے. المسلمون ذبحوا البقرہ. ذبحوا ماشاءاللہ جمع ہے تو جب خبر بنے گی تو فالو کرے گی ذبحوا البقرۃ. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اور ایک آدھ ایگزامپل. کتب زید وحامد. ٹھیک ہے جی. کتب زید وحامد الکتاب. ٹھیک ہے جی. زید اور حامد نے کتاب لکھی. ہاں جی. زید و حامد. اچھا جی. مبتدا کو پہلے ہم فائل کو پہلے لا رہے ہیں مبتدا بنانے کے لیے. زید و حامد. زید وحامد. ہاں جی. ہاں جی. جمع مقصر. کتابہ جمع نہیں دو ہیں صحیح جی. تو مثنیٰ کتبا کتبا دوسرا صیغہ کتبا الکتاب. الکتاب. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات تو الحمدللہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا جی. اب جو ہے وہ ایک جملہ میں اور لکھ دیتا ہوں. آپ نے اس وقت معلم لکھا تھا دخل المعلم فی الفصل. تو ہم کہتے ہیں جی دخل فی الفصل. ہم جو معلم ہے اس کو ضمیر کے طور پہ اس کے اندر ہی لا رہے ہیں. آپ یہ بات ویسے مجھے بتا چکے آلریڈی لیکن ایسے ہی. دخل فی الفصل وہ کلاس میں داخل ہوا. ہاں جی. اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں. ہوا دخل. ہوا ہوا دخل. داخل. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو فائل ہے اس کے اندر ضمیر چھپی ہے اس کو آپ نے نکالا. ہوا دخل فی فی الفصل. الفصل. صحیح ہے جی. اگر ہوتا دخلتا فی الفصل تم کلاس میں داخل ہوئے تو کیا بنتا جملہ اسمیہ؟ انت. انت دخلتا فی الفصل. دخلتو فی الفصل. ہاں جی. انا دخل. انا دخل. انا دخلتو. دیکھیں صیغہ وہی رہے گا کیونکہ انا ہے نا. تو انا کیا ہے وہ ضمیر کون سی ہے؟ واحد متکلم کی ہے. تو خبر واحد متکلم ہی آئے گی. انا دخلتو فی الفصل. دخلنا فی الفصل ہم داخل ہوئے کلاس میں. ہاں جی. نحن. نحن نحن دخلنا. فی الفصل. بالکل ٹھیک ہے جی. نحن دخلنا فی الفصل. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی. اب جب آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس میں آپ نے مبتدا خبر کے جملہ اسمیہ والے قواعد ہی لگ گئے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. تو کیا اس پہ جملہ اسمیہ کے باقی قواعد نہیں لگیں گے؟ بالکل لگیں گے. ویسے کہ ویسے ہی جیسے جملہ اسمیہ کے آپ نے باقی قواعد پڑھے ہیں ویسے ہی لگیں گے سارے. مثال کے طور پہ ایک مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو پہلا جملہ بنایا تھا جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے جی. آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا. اللہ خلق
इंसान। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जुमला इसमिया बन गया ना, मुब्तदा और खबर। अब मुझे बताइए जुमला इसमिया में ताकीद कैसे आएगी? हाँ जी, जुमला इसमिया में ताकीद कैसे लाते हैं? इन्ना लगाते हैं, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। ठीक है जी, तो इन्ना लगा देंगे आप। इन्ना जब लगाते हैं तो मुब्तदा जो है वो इन्ना का इस्म बन जाता है और वो हालत नसब में चला जाता है। ठीक है जी, तो हालत नसब में चला जाएगा। इन्नल्लाह खलक़ल इंसाना, यकीनन बेशक अल्लाह ने, उसने पैदा किया इंसान को। ठीक है जी, अब देखिए जुमला फेलिया से जुमला इसमें में लाते ताकीद आई थी, मजीद ताकीद आ गई उस पर जब आपने इन्ना लगा दिया। मजीद ताकीद के लिए क्या करते हैं इन्ना के साथ साथ? लाम ताकीद लगा दे, वो भी लगा सकते हैं। इन्नल्लाह लखलकल इंसान। जनाब अब हमारे पास उर्दू बेबस हो गई है इसका तर्जुमा करने के लिए। ये आप अरबी में ही समझ सकते हैं इसका तर्जुमा क्या होगा। समझ रहे हैं जी? सही है जी। तो अब आपने देखा जब जुमला फेलिया से जुमला इसमिया बन गया तो उस पे तमाम कवायद जुमला इसमिया वाले लगेंगे, ताकीद भी जुमला इसमिया की तरह आएगी उसमें। ठीक है जी, तो अब इसका अगर हम एनालिसिस करें तो कैसे होगा? इन्ना हरफे ताकीद, अगर हम उसको आसान नाम लें, अल्लाह इस्मो इन्ना, खलका फेल बा फाइल, यानी फेल और फाइल दोनों, हुआ फाइल इसका जो ज़मीर के तौर पे इसमें है, और ये मफूल अल इंसाना, फेल फाइल और मफूल मिलके बने इन्ना की खबर, खबरों इन्ना। ठीक है जी, और इन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलके बना जुमला इस्मिया। ठीक है जी, तो जुमला इस्मिया के कवायद उस पे लग जाएंगे क्योंकि अब आप उसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है जनाब, तो ये है हमारा एक आखिरी टॉपिक, आप समझ लीजिए। अब एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है एक्सेप्शंस की जुमला फेलिया माजी में, उसको इंशाल्लाह यौमुल जुमा को करके और फिर फेलिया मुदारी की तरफ हम चले जाएंगे। तो सब साथी इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करिए। फेलिया मुदारी की भी इब्तिदाई क्लासेस वैसे ही अहम है जैसे फेले माजी की थी। जी जनाब, किसी साथी का कोई क्वेश्चन? सर इन्ना की खबर का भी एराब रहेगा, रफा या ये? बिल्कुल, इन्ना की जो खबर होती है रफा में होती है, राइट। इन्ना जो है वो अपने मुब्तदा को नसब में ले जाता है, खबर वैसे ही रहती है। सही है जी जनाब, और किसी साथी का कोई सवाल? ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं होमवर्क भेजूंगा, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। किसी साथी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह यौमुल जुमा को मिलेंगे। वल्लाहु आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम।